مبارک میں ایک ارادہ کیا تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم قرآن مجید کی تفسیر کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے اور اسے الف لام میم سے لے کر والناس تک زندگی جب تک رہے ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کا دورہ کریں گے، تاکہ قرآن مجید کا سمندر اپنے اندر جو موتیوں کی، ہیرے جواہرات کی خیرات رکھتا ہے، اس میں سے کچھ حصہ، قطرہ ہی صحیح، قطرے کا کروڑواں حصہ ہی صحیح، اس سمندر کا کچھ ہم بھی حاصل کر لیں۔ قرآن کتاب وہ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنقضی عجائبہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ کبھی اس کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے۔ زمانے گزر گئے، تفسیریں لکھی جاتی رہیں، ترجمے لکھے جاتے رہے، مگر قرآن کے معنی اور مفاہیم اور اس کے مطلب وہ ہر زمانے اور ہر دور میں نئے سے نئے گہرے سمندروں کی شناوری کرواتے چلے گئے۔ کہیں آ کر اس کے عجائبات کا تسلسل نہیں ٹوٹا۔ جتنی بار پڑھیں نئی تعبیریں، نئی تفسیریں اور نئی سمجھیں اس میں سے آتی ہیں۔ کبھی یہ پڑھ پڑھ کر پرانا نہیں ہوتا، اور یہی سرکار دو عالم نے فرمایا، لا یخلق علی کثرت الرد، قرآن کو جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے گا یہ پرانا نہیں ہو سکتا۔ نئے نئے اس میں سے نگینے نکلتے آتے ہیں، نئی نئی اس میں سے نورانی کیفیتیں وہ ملتی جاتی ہیں، دلوں کو سرور ملتا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اس سمندر کا آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے چونکہ ہم نے اسے سورۃ البقرہ سے شروع کرنا ہے، یہ کہا تھا کہ الف لام میم سے شروع کریں گے، تو تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ اس سورت کا نام، جو پہلی سورہ ہے قرآن کی، سورہ فاتحہ کے بعد، اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ کیوں ہے؟ اس کا نام البقرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ بعض تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نام بعد کے زمانے میں رکھے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نام نہیں رکھے گئے۔ یہ بات غلط ہے۔ سورتوں کے نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ خود آئے ہوئے، آقا تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اپنے ارشادات میں سورتوں کے نام لے لے کر بتایا کرتے تھے۔ سورہ مبارکہ البقرہ کا نام سورۃ البقرہ کے لفظوں سے سرکار دو عالم کی زبان اقدس پہ کئی بار آیا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سورتوں کے نام خود سرکار دو عالم نے اللہ کے حکم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، اس کے دیے ہوئے علم سے رکھے۔ اب جب یہ نام اللہ اور رسول کی طرف سے رکھے گئے ہیں تو ہمارے سامنے پہلا سوال یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام البقرہ رکھا کیوں گیا؟ لفظ البقرہ کا مطلب ہے گائے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلی سورت قرآن کی، اور قرآن کا نام ایک جانور کے نام پر، قرآن کی سورت کا نام، سورت کا نام گائے کے نام پر رکھا جا رہا ہے۔ کیوں رکھا جا رہا ہے گائے کے نام پر؟ اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے 8ویں رکوع میں گائے کا ذکر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، تو چونکہ اس آیہ مبارکہ میں گائے کا تذکرہ ہے، اس 8ویں رکوع میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے گائے کے نام پر اس سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا اس سورت میں صرف گائے ہی کا واقعہ بیان ہوا ہے، یا گائے کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ سورت کی 286 آیتوں میں سے زیادہ تر آیتوں میں صرف گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے؟ ایسا تو نہیں۔
گائے کا واقعہ تو صرف 8ویں رکوع میں ہے، آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک 6-7 ساری آیتیں ہیں جن میں گائے کا واقعہ بیان ہوا۔ سورہ بقرہ میں تو کئی واقعات بیان ہوئے، اس میں تو کئی اہم موضوع اللہ نے بیان فرمائے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، چھوٹا سا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ اسی سورۃ البقرہ میں بیان ہوا ہے، جس واقعے پر کائنات انسانی کی بنیاد رکھی گئی، خلافت انسانی کی بنیاد جس واقعے پر رکھی جا رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے سارے ناموں کا علم سکھا دیا، آدم کی علمی فضیلت کو بیان کیا، اس واقعے پر تو سورت کا نام نہیں رکھا گیا۔ نہ سورت کا نام سورہ آدم رکھا گیا، نہ سورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا، نہ سورہ کا نام سورہ ملائکہ رکھا گیا۔ اتنا بڑا واقعہ تھا، نام نہیں رکھا گیا۔ اسی سورۃ البقرہ میں جو پہلی سورت ہے، اسی میں طالوت اور جالوت کا قصہ بیان ہو رہا ہے، جس کی فوجوں میں داؤد علیہ السلام جیسے بادشاہ نبی بھی لڑے۔ اتنا بڑا واقعہ اسی سورت میں ہے، نہیں بیان کہ سورت کا نام اس پر نہیں۔ اسی سورۃ البقرہ میں 40 رکوعوں پر مشتمل یہ سورت، رکوع 40، آیتیں 286، الفاظ اس کے 6221، حروف اس کے 25500۔ اتنی بڑی سورت میں گائے کا واقعہ صرف ایک رکوع کے اندر چند آیتوں میں، اور سورت کا نام اس کے نام پر کیسے رکھ دیا؟ رکھا اللہ نے ہے، رسول نے ہے، بالکل درست ہے، حق ہے، مگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسی کی حکمت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا اتنا بڑا واقعہ بیان ہوا، سورت میں نام نہیں رکھا اس پر، طالوت و جالوت کا قصہ بیان ہوا، نام نہیں رکھا اس پر۔ اسی سورۃ البقرہ میں محمد عربی کی سر مبارک کی جنبش بھی ہے۔ سرکار نے حالت نماز میں جو چہرہ اٹھایا تھا قبلہ بدلنے کے لیے، اسی صورت میں تو بیان ہوا، جس کو پروردگار کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، مصطفیٰ تیرے چہرے کا بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹا سا واقعہ تھا کہ سرکار دو عالم کا ایک چہرہ اٹھنا اور پروردگار قبلہ بدل کے رکھ دے۔ اتنا بڑا تحویل قبلہ کا واقعہ، سورت کا نام اس پر نہیں رکھا۔ اسی سورہ مبارکہ البقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک جن پر اللہ نے موت طاری کر کے رکھی، اور 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ اتنا بڑا واقعہ، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، 100 سال تک ان پر موت اللہ نے وارد کر رکھی ہے۔ اتنا بڑا واقعہ قرآن مجید میں بیان ہو سورت بقرہ میں، مگر اس پر سورت بقرہ کا نام بقرہ نہیں رکھا۔ اسی سورت البقرہ میں بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا گیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر میدان میں بادلوں کا سایہ تمہیں میسر کیا۔ بادلوں کے سائے پر قرآن کی سورت کا نام نہیں رکھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلوہ نازل ہوا۔ چھوٹا سا واقعہ ہے، پوری تاریخ انسانی میں اتنا بڑا کام نہیں ہوا کہ 40 سال تک ایک قوم پکے پکائے کھانے کھا رہی ہے، من و سلوہ کھا رہی۔ قرآن کی سورت کا نام من و سلوہ پر نہیں رکھا گیا۔ اسی سورت میں نکاح اور طلاق کے احکام بیان ہوئے، ڈیٹیل اور تفصیل سے بیان ہوئے۔ سورت کا نام طلاق کے نام پر نہیں رکھا، نکاح کے نام پر نہیں رکھا۔ قرآن کی اسی سورت میں تجارت کے احکام بیان ہوئے، سود کے احکام بیان ہوئے، شراب کے متعلق احکام بیان ہوئے۔ قرآن کی سورت کا نام ان پر نہیں رکھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے اہم واقعات وہ اس سورت کے اندر بیان ہوتے ہیں؟ 28 پاروں پر مشتمل اس کی یہ سورت ہے، اس کے اندر اتنے بڑے بڑے واقعات بیان ہوئے، سورت کا نام ان پر نہیں رکھا۔ رکھا تو ایک جانور کے نام پر بقرہ، گائے کے نام پر سورت کا نام، اور صرف کہنے والے سوچنے والے اتنی سی بات سوچتے ہیں کہ بس واقعہ تھا گائے کا، اس میں سے یہ لفظ نکال دیا گیا۔ یہ گائے صرف ایک گائے نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ پروردگار اس کا نام گائے کیوں رکھ رہا ہے۔ یہ گائے معمولی سا مسئلہ صرف گائے کا نہیں ہے، اس کی ایک کہانی ہے، ایک اس کی تاریخ ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے ہیں نا،
اس سے پہلے 86 صورتیں نازل ہو چکی تھی. یہ 87ویں صورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور قرآن نے اسے اٹھا کے پہلے نمبر پہ رکھا ہے. 27 مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے ہیں تو یہ پہلی صورت نازل ہوئی ہے یہاں پر مدینہ منورہ، لیکن اس سے پہلے مکہ میں 86 صورتیں نازل ہو چکی. اب مدینہ منورہ میں اس قوم سے پالا پڑا ہے، ان سے بات کرنی آئی ہے جو مکہ مکرمہ میں تھے ہی نہیں. یہودی بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور جن میں 4000 نبی گزر چکے ہیں اسی قوم کے اندر. ان کو سمجھانے کے لیے یہ بنی اسرائیل کی قوم، یہ یہودی مدینہ منورہ میں تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے تھے، پیغمبروں کو بھی مانتے تھے، مگر انہوں نے اللہ کے دین میں، اس کی کتابوں میں تبدیلیاں کر رکھی تھی. ان کے ساتھ اب گفتگو کرنی ہے. ان کو جب گفتگو ان کے ساتھ کرنی ہے تو پروردگار زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو یاد کروا رہا ہے، یہودیوں یہ میرا پیغمبر محمد تمہارے پیغمبر موسیٰ سے 1500 سال سے زیادہ عرصے کے بعد آیا ہے، لیکن تمہیں بتائے گا جو تم نے موسیٰ کے ساتھ کیا، تمہاری قوم والوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، جو موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے بزرگوں سے آباء و اجداد سے باتیں کی، اس پیغمبر نے تو کوئی کتاب نہیں پڑھی، ہر بات کھول کھول کے رکھ دے گا تمہارے سامنے. تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے. وہ باتیں جو تمہیں پتا ہے اپنی کتاب پڑھ کر، یہ محمد ان کی باتوں کو تمہیں سنائے گا بغیر تمہاری کتابوں کو پڑھے ہوئے. ہم نے تو اسے امی پیدا کیا ہے، یہ کوئی کتاب تمہارے سامنے پڑھتا ہی نہیں. اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی مگر تمہاری ہر حقیقت یہ تمہارے سامنے کھول کے رکھے گا. جن لوگوں میں یہودی رہتے تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا ان یہودیوں کی تاریخ کیا ہے، اور اب سرکار دو عالم تشریف لائے ہیں، بات ہونی ہے یہودیوں سے، تو اللہ تعالیٰ حضور کے ذریعے سے یہودیوں کو بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری ہر بات کا پتہ ہے میرے مصطفیٰ کو. میں اپنے نبی کو ہر بات تمہاری بتا رہا ہوں. 2.5 پاروں کی یہ سورت بنی اسرائیل کا کتھا جتھا کھول کے رکھتی. اس کو شروع کیا ہے گائے سے، نام رکھا ہے گائے، نام رکھ دیا اس کا گائے، البقرہ. البقرہ کا مطلب گائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گائے صرف ایک جانور کا نام نہیں، بنی اسرائیل والے یہودی لوگ ان کا سب سے بڑا تعارف یہ گائے تھی جن سے اب بات ہونی. کیا تعارف ہے؟ صرف اتنا نہیں ہے کہ انہوں نے گائے کو ذبح کرنے کا موسیٰ نے حکم دیا تھا. گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ یاد ہے آپ کو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے تھے تو آپ نے اپنی قوم کو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کی سپرداری میں چھوڑا، قوم کو ہدایات کی، ہدایتیں کی. اب جا رہے ہیں ہارون موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے اور پیچھے یہ لوگ جو بنی اسرائیل والے ہیں انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. بچھڑا گائے کے بچے کو کہتے ہیں، اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے. سامری جادوگر جسے ہم کہتے ہیں جادوگر کے لفظ سے، اس سامری نے ایک بچھڑا بنایا جو سونے کے زیورات کو آگ میں ڈال کر بنایا گیا تھا. اس بچھڑے کو اس کے اندر اس نے ایک مٹی ڈالی جس کو وہ کہتا ہے کہ میں نے فرشتہ چلتا ہوا دیکھا تھا اور اس کے قدموں سے میں نے مٹی لی. مٹی کو اس کے اندر ڈالا، بچھڑے میں سے آواز آتی تھی اور یہ لوگ اس کی پوجا شروع کر گئے. جب بچھڑے کی پوجا شروع ہو گئی، قرآن مجید اس بچھڑے کی پوجا کو جگہ جگہ بیان کرتا ہے. ثم اتخذتم العجل من بعد وانتم ظالمون. تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. موسیٰ کوہ طور پر تھے اور تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. اب یہ بچھڑے کی پوجا، بچھڑا کس کا بچہ ہے؟ گائے کا. بنا ہوا کس چیز کا ہے؟ سونے کے زیورات کا. تو کس رنگ کا تھا یہ بچھڑا؟ زرد رنگ کا. زرد رنگ کا بچھڑا جس کی انہوں نے پوجا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں کوہ طور پر، بچڑے کو تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا، مٹا دیا، لیکن ان لوگوں کے دلوں سے بچڑے کی محبت نہیں نکلی.
نبی کے ساتھ چل کے آئے، نبی کے معجزات دیکھے، سمندر پھٹتا دیکھا، سمندر میں رستہ بنتا دیکھا، بادلوں نے ان پر سایہ کیا، منو سلوا کھا رہے ہیں، اور سامری نے بچڑا بنا کے کھڑا کیا، باں باں بچڑا کرنے لگا، اور یہ لوگ بچڑے کی پوجا کرنے لگ پڑے۔ قرآن مجید جگہ جگہ کئی مقامات پر، خود سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ اعراف میں اس ظلم کو بیان کرتا ہے۔ یا قوم اتخذوا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں تم نے یہ بچھڑے کی پوجا کر کے بڑا ظلم کیا ہے اپنے اوپر، یہ کیوں کی تم نے؟ پروردگار اسی ظلم کو جگہ جگہ بیان کرتا ہے، اور پھر پروردگار فرماتا ہے یہ بچھڑا تو تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے تو ختم کر دیا، مگر وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی ہوئی تھی۔ اب بچھڑا نہیں تھا مگر سوچتے تھے یار بڑا کمال تھا، ہمارا خدا ہمارے سامنے تھا، ہم خدا کی عبادت کرتے، یہ سامنے بچھڑا رکھ کر اس کی پوجا کرنا ان کے دل کو اتنا بھا گیا تھا، اب دل سے بچھڑے کی محبت نہیں جاتی تھی۔ اس بچھڑے کی محبت میں، چونکہ بچھڑا سونے کا بنا ہوا تھا، زرد رنگ کا تھا، ہر زرد رنگ کی گائے کا یہ احترام کرتے تھے۔ بچھڑے کی ماں گائے، گائے کا احترام، بچھڑا سونے کا بنا ہوا زرد رنگ کا، ہر زرد رنگ کی گائے کا احترام۔ یہ گائے کی پوجا کرنے والے، گائے کے پجاری زرد رنگ کو پسند کرتے تھے اتنا زیادہ، پروردگار ان کے دلوں سے وہ محبت نکالنا چاہتا تھا، اور اس محبت کو نکالنے کے لیے کیا ہوا؟ ایک قتل ہوا بنی اسرائیل میں۔ جب وہ قتل ہوا ایک آدمی کو جس کی اولاد کوئی نہیں تھی، جائیداد کے لالچ میں اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا۔ جب اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا اور جرم کسی اور پر لگا دیا، قاتل کیسے پکڑا جائے، اس کے لیے کسی اور کو، بے گناہ کو سزا نہ دی جائے، اس کا طریقہ پروردگار عالم نے، وقت کا نبی موجود تھا، کیسے قاتل کو پکڑا جائے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے، گائے ذبح کرو۔ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس قتل ہوئے، اب جو مر چکا تھا بندہ، جو قتل ہو چکا تھا، اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ، یہ زندہ ہو کر خود بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب یہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگانا تھا، گائے کرنی تھی ذبح، اور کیسے کرتے ذبح گائے؟ دل کے اندر تو گائے کی محبت تھی، ان کے لیے گائے کو ذبح کرنا بڑا مشکل تھا۔ اب سوال کر رہے ہیں، جب حکم ہوا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، کہنے لگے کیسے کریں گائے ذبح؟ گائے بہت ساری ہے، کون سی گائے ذبح کروانا چاہتا ہے اللہ؟ فرمایا انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، ایسی گائے ہے جو زمین میں کھیتی باڑی کا کام تم اس سے نہیں لیتے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ زرد رنگ کی گائے کو اتنا مقدس سمجھا ہوا تھا انہوں نے، جو گائے زرد رنگ کی تھی اسے کام پہ نہیں لگانا، باقی گائے بیلیں کام کریں، کھیتی باڑی کریں، کنویں سے پانی نکالیں، مگر جو زرد رنگ کی گائے ہے، کیونکہ سونے کا بنا بچھڑا زرد رنگ کا تھا جس کی پوجا کی تھی، گائے زرد رنگ کی، اس سے کام نہیں لینا، کوئی کام نہیں لینا، اسے بٹھاؤ ایک طرف مقدس دیوی بنا کے۔ یہ انڈیا والا آج پہلا نہیں ہے جو گائے کی پوجا کر رہا ہے، ان سے پیچھے لگی ہوئی ہے دنیا، گائے کی پوجا۔ کہا کیسی گائے ہو؟ فرمایا ایسی ہو جو کھیتی باڑی کا کام جس سے نہ لیا جاتا، ولا تسقی الحرث، کھیتی کو پانی بھی نہ لگایا جاتا ہو۔ ایک تو ہے ہل چلانا، دوسرا یہ ہے کہ کنواں جس میں پانی ٹنڈوں والا کھو جو ہوتا تھا اس کے گرد بیل چلتا تھا، گائے چلتی تھی، پانی نکلتا، یہ وہ کام بھی نہ کرتی ہو۔ پھر کہنے لگے نہیں یہ سمجھ نہیں آئی، ابھی نہیں سمجھ آئی، کیونکہ جس گائے سے یہ کام نہیں لیتے تھے وہ تو سیدھی سیدھی ان کی مقدس دیوی تھی، مطلب ساری زرد رنگ کی گائے تو تھی، لیکن اس زرد رنگ کی ساری گائیاں چھوڑ رکھی تھی، ان سے کام نہیں لینا تھا، نہ وہ کنویں کے گرد پھرے، نہ وہ کھیت میں ہل چلائے، کیسی گائے ہمیں بتائیں، نہیں سمجھ آئی۔ فرمایا لا فارد ولا بکر، نہ بالکل کواری ہو نہ بوڑھی ہو، عمر بھی جوان، ایسی عمر رکھے جو بچھڑے کے قریب قریب ہو۔ نہیں سمجھ آئی ہمیں ابھی بھی، کیا کون سی گائے؟
فرمایا رب فرماتا ہے گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، صفران زرد رنگ کی ہو، تسر الناظرین رنگ ایسا سنہرا ہو کوئی دیکھے دیکھ کے خوش ہو جائے۔ کون خوش ہوتا تھا دیکھ کے؟ یہ چونکہ بنا ہوا بچھڑا سونے کا تھا، اب زرد رنگ کی گائے کو دیکھتے تھے، احترام کرتے تھے، پوجا نہیں کرتے تھے اب اس کی، مگر دل میں تھا ہمارا وہ بچھڑا جس کی ہم پوجا کرتے تھے وہ گائے ہی کی نسل سے تھا۔ زرد رنگ، فرمایا زرد رنگ کی گائے۔ یہ جو سوالات پہ سوالات وہ کر رہے ہیں، ان کے جوابات اور جوابات میں رب ان کو اس گائے تک پہنچانا چاہتا تھا جس کی یہ پوجا کرتے جا رہے تھے۔ یہ صرف گائے کا مسئلہ نہیں، اللہ اپنے شریک کو مٹانا چاہ رہا تھا، شرک کی جڑ کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ تو شریک بنا رکھا تھا، گائے تو انہوں نے شریک بنا رکھا تھا خدا کا۔ گویا گائے نہیں، یہودیوں کا شرک تھا جس کا ذکر پروردگار پہلے نمبر پہ کر رہا ہے۔ محمد عربی کی زبان سے یہودیوں کو بتایا جا رہا تھا، تم جو تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بزرگ جو بچھڑے کی پوجا کرتے تھے، گائے کو مقدس سمجھتے تھے، محمد جانتا ہے اسے، اس کو پتا ہے، اس کے رب نے بتایا ہے یہ وہ گائے ہے۔ اور پھر وہ صرف گائے ان کا شرک نہیں تھی، ان کی پوری داستان وقت کا پیغمبر کہتا ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، نہیں عمل کرتے، کیسے کریں؟ جواب آتا ہے، پھر سوال کرتے ہیں۔ یہ کون سی فطرت تھی ان کی؟ کسی طرح ٹل جائے، کسی طرح ٹل جائے، اللہ کے حکم کو ٹال مٹول کرنا۔ ہم میں سے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، کئی مرتبہ قربانی کا جانور پیش کرنا ہو، اس میں مسائل ہوتے ہیں، داغ لگے ہوتے ہیں، تو بار بار پوچھتے ہیں داغی جانور لگ جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں تھوڑا سا لنگڑا ہے، ہم کہتے ہیں لنگڑا والا نہیں لگتا، نہیں تھوڑا سا لنگڑا ہے، کتنا لنگڑا ہے؟ کھڑا ہو جاتا ہے؟ نہیں کھڑا نہیں ہوا جاتا، بس تھوڑا سا لنگڑا ہے، وہ اٹھ کے کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا تو یہ تھوڑا سا لنگڑا ہے۔ صرف اس لیے کسی طرح اجازت مل جائے لنگڑا لولا دیں قربانی تو گلے سے اترے۔ یہ جو ٹال مٹول کا رویہ ہے نا، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں چلتا۔ اب گائے ان کا شرک بھی ہے، گائے ان کی ہٹ درمی بھی ہے، ٹال مٹول کی طبیعت بھی ہے، پیغمبر کی بے ادبی بھی ہے۔ پیغمبر حکم دیتا ہے کرو ذبح، بار بار سوال پہ سوال، کیسے کریں کیسے؟ اور پھر جب چھری چلائی، گائے ذبح کی، کوئی چارہ نہ رہا، ذبح کی گائے، فذبحوها، قرآن کہتا ہے کی ذبح، وما کادوا یفعلون، اور لگ ایسے رہے تھے جیسے مر مر کے کر رہے ہیں، کرنے والے لگتے نہیں تھے۔ بڑا کسی طرح شاید ابھی حکم بدل جائے، شاید پلٹ کے موسیٰ کہہ دے چھوڑ دو، نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ گائے ان کے شرک کی علامت تھی۔ پروردگار نے پہلی صورت جو یہودیوں سے گفتگو اب کروانی تھی، اس کا نام گائے کے نام پہ رکھا، البقرہ۔ تمہیں بتایا جائے ہم تمہارے ایک ایک شرک کو جانتے ہیں، اور اپنے پیغمبر کو تمہارا سارا کتھا جتا کھول کے سنانے جا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ اس کا نام البقرہ رکھ دیا۔ اب یہ تو ہے سورت کا نام۔ اب ذرا اس سورت کی تھوڑی سی فضیلت دیکھیں اور پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ جو سورہ البقرہ ہے، صرف ایک سورت لڑائی پاروں کی، اس کی اپنی شان ایسی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک ایک آیت جب نازل ہوئی ہے نا، تو اسے لے کے آنے والے ایک ایک آیت کو اٹھا کر 80 فرشتے ساتھ آئے۔ سورہ بقرہ کی نزل مع کل آیت منہا 80 ملکا، اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم فرماتے ہیں اس میں وہ جو آیت ہے
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آیت الکرسی، حضور نے فرمایا یہ تو وہ آیت ہے من تحت العرش فوصلت بہا، وہ تو اللہ نے خاص عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے نازل کی اور اسے سورہ بقرہ کا حصہ بنا دیا ہوا ہے، وہ آیت۔ پھر سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا البقرۃ سنام القرآن وذروتہ، ایک اونٹ جیسے ہوتا ہے نا، تو اونٹ کے جسم پر اس کی جو کوہان ہے وہ اس کا اصلی ٹور اور اس کی اصلی بلندی ہے، کوہان۔ حضور نے فرمایا یہ جو قرآن ہے نا اس کی کوہان سورہ بقرہ ہے، وذروتہ، اور اس کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الشیطان یخرج من البیت اذا سمع سورۃ البقرہ تقرأ فیہ، جب کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا شیطان بھاگ کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ یہ جو شیطان کا لفظ استعمال ہوا نا اس کے اندر ہر جن، بھوت، پریت، کالا جادو، ٹونا ٹوٹکا سب اس کے اندر ہے۔ جس گھر کو شک ہو کسی نے کچھ کر دیا ہے کسی اور کی طرف نہ جاؤ، سورہ بقرہ گھر میں پڑھو۔ منتیں کی ہیں لوگوں کی سورہ بقرہ بیٹھ کے بابا پڑھ لو، سورہ بقرہ پڑھ لو، ہر چیز نکل جائے گی تمہارے گھر سے جو شیطانی شر سے آئی ہوئی، ہر جن بھوت پریت۔ مگر پڑھے قرآن کیسے پڑھا جائے؟ 2.5 پارے نہیں پڑھے جا سکتے، سورہ بقرہ نہیں پڑھی جا سکتی، کیسے پڑھیں گے؟ سورہ بقرہ پڑھنے سے شیاطین نکل جاتے ہیں، جنات نکل جاتے ہیں، ٹونے ختم ہو جاتے ہیں، صرف سورہ بقرہ۔ اور یہ اگر بڑی لگے تو میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جن کو حضور نے فرمایا فقیہ الدین، دین کی صحیح سمجھ، سرکار دو عالم نے دعا کی تھی ان کے لیے، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ وہ کہتے ہیں پہلی 4 آیتیں سورہ بقرہ کی اور آیت الکرسی 5، آیت الکرسی کے ساتھ جڑی ہوئی 2 آیتیں 7 اور آخری 3 آیتیں 10 ہو گئیں۔ فرماتے تھے جو بندہ رات کو سورہ بقرہ کی یہ 10 آیتیں پڑھ لے صبح ہونے تک شیطان اس کے گھر میں ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ 10 آیتیں قرآن کی سورہ بقرہ کی یہ والی پڑھ لے، رات کو سونے سے پہلے ہر بندہ پڑھ لے، جسے ڈر شک ہے کہ کچھ ہو گیا سب ٹونے ختم ہو جائے، مگر اسے پڑھے۔ پڑھنا وہ مشکل مسئلہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں، اسی سورہ بقرہ میں فیہا آیت ہی سیدۃ آیات القرآن، اسی سورہ بقرہ میں وہ آیت ہے جو قرآن کی ساری آیتوں کی سردار آیت ہے۔ آیت الکرسی کو حضور نے سردار آیت کہا۔ اب یوں سمجھے جیسے لشکر کے خیمے لگے ہوں اور ان میں سے ایک خیمہ اس لشکر کے سردار کا ہو، جہاں وہ سردار رہتا ہے پورے قرآن کی ساری صورتیں سورہ بقرہ ان میں وہ شان رکھتی ہے جیسے بادشاہ کا خیمہ لگا ہو، کیونکہ آیت الکرسی وہاں رہتی ہے جو ساری آیتوں کی سردار آیت۔ یہ سورہ بقرہ اتنی شان عظمت والی، اسید بن حضیر صحابی رسول رات کا وقت بیٹھے ہیں سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، گھوڑا پاس تھا اور پاس ہی اپنا چھوٹا سا بیٹا بھی لٹایا ہوا وہ سو رہا تھا، پاس گھوڑا ہے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ۔ اچانک گھوڑا اچھلا، جالت الفرس، گھوڑا اچھلا بدکا، آپ نے اس کی طرف دیکھا یہ ہنہنا بھی رہا ہے، بدک بھی رہا ہے، اچھل بھی رہا ہے، گھوڑے کو کیا ہو؟ جب گھوڑے ادھر دیکھا اتنی دیر قرآن سے نظر ہٹی سورہ بقرہ سے، اس کی طرف دیکھ رہے، اس نے اچھلنا بند کر دیا، رک گیا۔ اب دیکھ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس سورہ بقرہ کو شروع، جو ہی لفظ پڑھنے شروع کیے گھوڑا پھر اچھلنا شروع ہو گیا، بدکنا شروع ہو گیا، ڈرنا شروع ہو گیا۔ آپ نے پھر رک کر اس کی طرف دیکھا، اب وہ پھر سکون میں آ گئے۔ فساکت فساکنت، جو ہی آپ خاموش ہوں گھوڑا بھی رک جائے۔ اب پھر سے آپ نے سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کیا، گھوڑا پھر اچھلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا یہ مسئلہ کیا ہے، اب گھوڑا اچھل رہا ہے اور پاس ہی بیٹا ہے، ڈرے کہ یہ گھوڑے کو یہ نہیں ابھی تک پتا تھا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے، نہیں، انہوں نے کہا یہ گھوڑا بار بار اچھل رہا ہے، میرا بیٹا بھی یہاں ہے، یہ اچھلتا اچھلتا کچھ 4 ٹانگیں اسے نہ پاؤں مار دے، کچل ہی نہ دے بیٹے کو۔ سورہ بقرہ کو بند کر کے رکھ دیا، بیٹے کو اٹھا لیا، اٹھا کے اب ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑے ہوا کیا ہے جو گھوڑا بدک رہا ہے، ڈر کس چیز سے رہا ہے۔ دیکھا آسمان کی طرف نظر دوڑائی، کچھ دیکھا، مگر
بتایا اگلے دن، بات گزر گئی، رات ہو گئی، آپ سو گئے، اگلے دن سرکار دو عالم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ رات بڑا عجب معاملہ ہوا ہے، میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اچانک میرا گھوڑا بدکنا اچھلنا کودنا شروع ہو گیا، اور میں جب چپ کرتا تھا رک جاتا تھا، جب میں پڑھنا شروع کرتا تھا بدکنا شروع کر دیتا تھا، حضور مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر میں ڈر گیا کہ میرے بیٹا پاس لیٹا ہے یحییٰ، یہ یحییٰ کو کہیں کچل کے نہ رکھ دے۔ حضور نے فرمایا وہ سید پڑھتا رہتا۔ انہوں نے کہا حضور بس ڈر گیا تھا کہ کہیں وہ گھوڑا اچھل کر میرے بیٹے کو کچل نہ دے۔ پھر وہ کہتے ہیں حضور میں نے نظر اٹھائی، فرفعت راسی الی السماء، میں نے قرآن تو بند کر کے رکھ دیا تھا، بیٹے کو گود میں اٹھایا، میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، میں نے دیکھا فائزہ مثل ظلت فیہا امثال المصابیح، میں نے دیکھا ایک نورانی چھتری سی تھی جس میں کئی چراغ جل رہے تھے، میں دیکھ ہی رہا تھا، وہ چلتی گئی پیچھے کو واپس آسمانوں کی طرف چلے گئی۔ حضور نے فرمایا تدری ما ذاک، جانتے ہو وہ کیا تھا؟ کہنے لگے حضور میں تو نہیں جانتا وہ کیا تھا۔ فرمایا جب تو سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا نا، تلک الملائکۃ دنت لصوتک، تیری آواز سننے کے لیے آسمانوں سے فرشتے اتر آئے ہوئے تھے۔ لو کراتا، اگر تو پڑھتا رہتا سورت کو روکتا نہ، لأصبحت ينظر الناس الیہا، صبح ہوتی لوگ بھی اس چھتری کو دیکھ لیتے، انہوں نے رات یہی رہنا تھا، جانا ہی نہیں تھا، تیرا قرآن سنتے رہتے، تو پڑھتا رہتا رکتا نہ۔ مدینہ منورہ کی ایک گلی میں سے کچھ بزرگ گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، ابن کثیر نے تفسیر میں لکھا ہے رات کا وقت، دیکھا ثابت ابن قیس کا گھر ہے، اور گھر کے اندر ایسے ہے جیسے چراغوں نے چھت بنا دی ہو، اتنے چراغ جل رہے تھے، روشنیاں ہوئی ہیں، چراغ جل رہے ہیں۔ چراغوں کا نظارہ دیکھنے میں اتنے محو ہوئے، بزرگ بھی ان میں شامل تھے، رات کا وقت اور گلیاں تاریک ہوتی ہیں اس زمانے میں، ساری رات گزر گئی ان روشنیوں کو دیکھنے میں کھڑے ہوئے، اتنے مشغول نظارے میں ہوئے، نہ تھکے نہ بیٹھے، رات بھر دیکھتے رہے۔ صبح ہوئی، وہ ختم ہوا معاملہ، حضور کی خدمت اقدس میں گئے، جا کے کہا یا رسول اللہ الم ترى الی ثابت ابن قیس بن شماس، حضور آپ نے یہ ثابت بن قیس کو دیکھا ہے؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور لم تزل دارہ البارحہ تظہر مصابیحا، ہم نے دیکھا ساری رات اس کے گھر میں کئی چراغ جلتے ہی رہے، بجھے ہی نہیں، جلتے ہی رہے۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے لعلہ قرأ سورۃ البقرہ، اس کا مطلب یہ ہے یہ رات اندر بیٹھ کے سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوگا۔ جب اندر بیٹھ کے بندہ سورہ بقرہ پڑھ رہا ہو تو یوں فرشتے آتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ یہ نظارے وہ تھے جو صحابہ کو کروائے گئے، ہمیں نہیں کروائے جاتے، ہوتے ہیں۔ آج بھی جو خالص دل والا بندہ قرآن بیٹھ کے پڑھتا ہے نا، سننے آتے ہیں فرشتے، مگر اس وقت حقیقتیں دکھائی جاتی تھی تاکہ بعد والے لوگوں کو ایمان آ جائے۔ اب ہر زمانے میں یہ منظر نہیں دکھایا جائے گا، کہیں کہیں اب بھی دکھایا جاتا ہے۔ وہ جو خالص لوگ پڑھتے ہیں قرآن، کہیں کہیں اب بھی وہ یہ نظارے دیکھ لیتے ہیں، روشنیوں ان کو بھی نظر آ جاتی۔ یہ ہے سورۃ البقرہ جس کو پڑھتے ہوئے نورانی فرشتے بھی سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کرنے لگے ہیں آغاز، اور وقت اختتام کے قریب، کوئی بات نہیں، شروع ہوگا۔ پہلا لفظ پڑھتے ہیں آج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم 3 حرف ہیں قرآن کے، آغاز کیا ہے قرآن نے اپنا، سورت کا آغاز الف لام میم سے۔ اب ان کا مطلب کیا ہے؟ بڑی دنیا مفسر محدث غور کرتے رہے، کئی لوگ معنی بھی بتاتے رہے۔ کچھ نے کہا الف سے اللہ، لام جبریل میں آتا ہے جبرائیل، اخیر میں آتا ہے لام، لام سے جبریل، میم سے محمد، اللہ کی طرف سے قرآن آیا، محمد پر آیا، جبریل لے کے آیا۔
بات سچ ہے مگر ان حرفوں کا یہ معنی نہیں ہے. اللہ ہی کی طرف سے قرآن آیا ہے, جبریل ہی لے کے آئے ہیں, محمد پر ہی آیا ہے, مگر ان حرفوں کا یہ مطلب نہیں ہے. کچھ نے کہا الف سے بنتا ہے آلاء اللہ, اللہ کی نعمتیں, لام سے بنتا ہے لطف اللہ, اللہ کی مہربانیاں, میم سے بنتا ہے مجد اللہ, اللہ کی بزرگی. بات سچ ہے, حرفوں کا معنی یہ نہیں ہے. اللہ کے الطاف ہیں, مہربانیاں ہیں, انعامات ہیں, مگر حرفوں کا معنی یہ نہیں. یہودی بھی آئے سرکار دو عالم کے پاس, حیی بن اخطب, ابو یاسر, دونوں بھائی آ کے کہنے لگے محمد سنا ہے تیرا جو قرآن تجھ پر نازل ہوا ہے اس میں الف لام میم کے لفظ ہیں. کا فرمایا ہاں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کہنے لگے پچھلے جتنے نبی آئے تھے نا, یہودی کہنے لگے پچھلے جتنے نبی آئے تھے نا, کسی نبی کو اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ اس کا مذہب کتنی مدت تک چلے گا, اور تجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تیرا مذہب کتنی دیر تک چلنا ہے. اب یہودی کہہ رہے ہیں, سرکار سن رہے ہیں, کہنے لگے دیکھو یہ الف لام میم 3 حرف ہیں. حیی بن اخطب کھڑا ہو گیا, یہودیوں کا سردار, کہنے لگا سنو میری بات, یہ الف اس کی تعداد, یہ اس کا مطلب ہوتا ہے گنتی کے کچھ ہند سے, یہ ان کی تعداد, نمبر, ان کی نیومیریکل ویلیو, ہم اسے عددی قیمت کہتے ہیں. الف کی قیمت ہے 1, لام کی قیمت ہے 30, میم کی قیمت ہے 40. یہ ہم بھی لکھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھتے ہیں, وہ 786 بے سین میم ان کی عددی قیمتیں ہوتی ہیں جن کو جمع کر کے بنایا جاتا ہے. اس نے کہا الف کی 1, لام کی 30, میم کی 40, لے بھائی کل 71 بنا. کہنے لگا محمد تیرا دین تو صرف 71 سال تک رہنا ہے, صرف 71 سال تک جو دین رہے گا اسے ہمیں ماننے کو کہہ رہے ہو بھائی, یہی ہے ذرا, اور بھی کچھ ہے ایسا لفظ؟ فرمایا اور بھی ہے. کہنے لگا کیا؟ فرمایا الف لام میم صاد. کہنے لگا اچھا یہ تھوڑی سی بڑھ گئی ہے بات, پھر دیکھ لیتے ہیں. الف کا 1, لام کے 30, میم کے 40, صاد کے 90. جمع کر لیے, اس نے کہا یہ 90 ہی بڑھے, پہلے 71 بنے تھے, 71 میں 90 بڑھ گئے, اتنے سال جو ہیں 100 سال, یہ تیرا دین چلے گا؟ کچھ اور بھی ہے؟ فرمایا ہے الف لام میم را. کہنے لگا یہ ذرا کوئی بات بڑی ہے, الف کا 1, لام کے 30, میم کے 40, رے کے 200, یہ کوئی بات بڑی؟ اور بھی ہے؟ فرمایا ہے ہاں میم عین سین کاف, کاف ہا یا عین صاد. اب یہ حرف جو ہیں قرآن کی 29 سورتوں میں آئے ہوئے ہیں, 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں. جب یہ سن کر نہ سنے, حیی بن اخطب کہنے لگا بس یار جو ہم سمجھے تھے نا یہ وہ نہیں ہے, یہ ہم جو سمجھے تھے یہ وہ نہیں, یہ کچھ اور ہی ہے. خلط علینا, معاملہ ہمارے سمجھ سے باہر ہو گیا ہے. اور یہی تو کہتے ہیں دنیا نے بڑے معنی کیے مگر رب نے کیا قانون دیا. مولا نے فرمایا دنیا والوں میں اپنے قرآن کا آغاز ایسے حرفوں سے کر رہا ہوں جنہیں تم قیامت تک سمجھنے کی کوشش کرو نہیں سمجھ سکتے. میں بتانا چاہتا ہوں ساری باتیں تمہیں نہیں پتا, کچھ مجھ میں اور میرے محمد میں راز بھی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, نعرہ حیدری. راز ہیں سر بین اللہ و رسولہ. الف لام میم اور اس جیسے حروف اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں. ان رازوں میں سے کچھ رازوں پر سے پردہ سرکار نے اٹھایا. پردہ سرکار نے کتنی صورتیں ہیں جن پہ سامنے شروع میں یہ آیا, اس طرح کے حرف 29 صورتیں. یار ان صورتوں میں ایک یاسین بھی نہیں. یاسین کے پہلے 2 حرف یاسین, کیا مطلب ہے کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا اگر سرکار دو عالم نہ فرماتے یہ میرا نام ہے. یاسین کیا ہے؟ سرکار دو عالم کا نام. طٰہٰ, سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. طٰہٰ ہم نے قرآن تجھ پہ اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جائے. یہ طٰہٰ کا مطلب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میرا نام ہے. وہ جس کو حضور نے بتا دیا جب اس کا پردہ ہٹا تو محمد کا چہرہ نظر آ گیا. جہاں سے پردہ ہٹا ہے سرکار کا چہرہ نظر آتا ہے, اور باقیوں پر پردہ پڑا ہے.
وہ سرکار نے نہیں اٹھایا، راز ہے اللہ اور رسول کے درمیان۔ اب یہ سمجھنا انہی حرفوں میں خدا جانے کتنے علوم ہوں گے، کتنے علم ہوں گے۔ ہم جب کہتے ہیں قرآن میں ہر شے ہے تو کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں قرآن کہتا ہے تفصیل کل شیء، اس قرآن میں ہر شے کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے اے محمد تجھ پر وہ کتاب نازل کی ہے ہر چیز کو بیان کر کے رکھ دے گی۔ ہم کہتے ہیں ہر چیز جسے قرآن بیان کرتا ہے وہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتی۔ ہمیں بتاؤ نا ظہر کے 4 فرض قرآن کی کون سی آیت میں لکھے ہیں؟ ہمیں بتاؤ نا سجدے اور رکوع کرنے کا طریقہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ ہمیں اللہ نے محمد کا محتاج اسی لیے بنایا ہے۔ یہ پتہ تمہیں میرے مصطفیٰ سے چلے گا کہ قرآن کی آیتوں پر عمل کیسے کرنا ہے۔ سارا کچھ تم قرآن پڑھ کر حاصل نہیں کر سکتے، قرآن میں ہے مگر تمہارے لیے تو نہیں ہے سارا کہ تمہیں پتہ چل جائے۔ تم قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد عربی کے در کے محتاج ہی رہو گے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ہم تاجدار اس لیے ہیں کہ در رسول کے گدا بن چکے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا لفظ الف لام میم بول بول کر گواہی دے گا، لوگوں تم جتنا مرضی علم حاصل کر لو محمد کے در کی چوکھٹ تک بھی تم جا نہیں سکتے۔ سرکار دو عالم کا علم وہاں سے بھی آگے ہے۔ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو یہ راز سکھائے ہیں الف لام میم۔ اب اس کے آگے پھر انشاءاللہ العزیز وہ تمہید تھی جو آج چل گئی، اگلے ہفتے سے جمعے سے ہم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور زیادہ آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔